بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا، خبر جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور رات دیر تک جو ہلچل ہوئی ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں کی نیندیں خراب ہوئی ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ آپ کے فیورٹ چینل نے کیا ایسا کیا جو ان کو خبر بھی بدلنا پڑ گئی اور پھر جو ٹویٹ تھا غالباً وہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم ذرا اوور آل سچویشن میں بات کرتے ہیں کہ جب سے ٹرمپ جیتے ہیں تو تب سے ہی نون لیگ کے لیے پریشان کن صورتحال تو ہے۔ اور دیکھیں، یہ ہے افسوسناک، شہر اقتدار میں بیرسٹر سعد رسول صاحب 3 ایک پروگرامز ایسے میسر کر چکے ہیں، جس میں سے ایک ہم نے کل پروگرام کیا تھا۔ ویسے وہ دیکھنے والا پروگرام ہے جس میں سعد رسول صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ کاش 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 کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، ہماری جو مقتدر ہے، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہمارے جو ادارے ہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کی بات سنتے، پاکستانیوں کے ووٹ پر پاکستانیوں کے فیصلے کرتے، وہ پاکستان کے لوگوں کی رائے کا احترام کرتے، وہ پاکستان کے لوگوں کے احتجاج کی صورت میں اٹھنے والی آواز کو دیکھتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو کہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، افسوسناک ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب پہلے واردات ہی امریکہ نے ڈالی، جب رجیم چینج بھی امریکہ نے کروایا، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی بات میں 2% بھی جھوٹ ہوتا، 2% بھی جھوٹ ہوتا تو یہ حکومت کمیشن بنا دیتی سائفر کے اوپر۔ عمران خان نے کہا تھا نا سائفر کے اوپر کمیشن بنا دیں، نہیں بنایا۔ دیکھیں، اس حکومت کے نا کن چیزوں پہ کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے، 4 چیزوں پہ کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اسد چودھری صاحب، آپ مجھ پہ کوئی الزام لگائیں یا میں آپ کو اوپر کوئی الزام لگائیں، اگر آپ درست ہوں تو اگر میرے اوپر آپ کو الزام لگاتے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ اسد چودھری صاحب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے کن 10 بندوں پہ مشتمل کمیٹی بنانی ہے، کمیشن بنانا ہے، مجھے بتائیں، میں نے کہاں آنا ہے، کس چیز کا مجھے حساب چاہیے، جواب چاہیے، میں حاضر ہوں۔ اب میں آپ کو اب آپ پھنس گئے ہیں، اب آپ برے پھنس گئے ہیں، کیونکہ اب آپ نے جھوٹ بولا ہے، میرے پر جھوٹے الزام لگائے، اب آپ اپنی مرضی کا کمیشن اور کمیٹی بنائیں، میں اس کے سامنے پیش ہونے کے تیار ہوں اگر میں ٹھیک ہوں۔ اب عمران خان 4 چیزوں پہ کہہ رہے ہیں کمیشن بنانے کا۔ پہلا، عمران خان کہتے رہے سائفر کے اوپر کمیشن بنا لیں، سپریم کورٹ کو کہا، اس وقت سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال صاحب تھے، اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ سے زیادہ شریف خاندان کے قریب کوئی جج نہیں رہا، جتنا میں بات تو کچھ کہنے لگا تھا، آپ نے ایڈٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے، لفظ وہ بے سے میرے اس میں آ رہا تھا، زبان پہ آ رہا تھا، اور بلاول اس لفظ کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ وہ پارلمانی لفظ ہے۔ اس نے آگے میں سے بڑا نہیں جا رہا، لیکن میں بڑھ رہا ہوں صرف آپ کی طرف دیکھ کے۔ بلاول نے کہا تھا کہ وہ عمران خان کو مخاطب کر کے اسمبلی کے اندر، ہاں، کتنے بغیرت ہو، ہاں، اور اس نے کہا تھا یہ پارلمانی لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ تو قاضی جیسے بغیرت انسان نے جو پاکستان کے ساتھ کیا، نہیں پارلمانی لفظ، اب آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ بلاول کہہ رہا ہے، بلاول نے کہا تھا تو پارلمانی لفظ ہے نا، ٹھیک ہے، کر سکتا تو میں نے تو بلاول کے بہاؤ پہ کیا نا۔ اس نے پاکستان کو جو تباہ اور برباد کیا، اور جتنا وہ شریف خاندان کے ساتھ ملا ہوا تھا، جتنا اس نے پاکستان کو تباہ اور برباد کیا، آج دیکھیں 1971 کے سانے والے لوگوں کو آج تک یاد رکھا جاتا ہے نا کہ وہ فلاں تھے جنہوں نے پاکستان کو 2 لاکھ کروایا۔ یہ قاضی جیسا گھٹیا، نیچ، غلیظ، خبیث انسان جو ہے 100 سال بعد بھی پاکستانیوں کو یاد ہوگا، اپنے بچوں کو لوگ بتا کے جائیں گے، یہ نسل جب اس کی اگلی نسل آئے گی وہ بتا کے جائیں گے کہ وہ ایک بغیرت انسان آیا تھا جس نے پاکستان کے اندر 8 فروری کے انتخابات چوری کروائے تھے، جس وجہ سے ہمارا ملک جو ہے وہ پہلے ہی تباہ اور برباد تھا اور مزید تباہ اور برباد ہوا، اور ہمارا ملک کمزور ہوا۔ یہ 100 سال بعد بھی یہ چیز یاد رکھی جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اس سے کروا لیتے آپ سائفر کی انکوائری۔ دوسرا، عمران خان کہتا ہے 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں۔ یہ حکومت، یہ نظام، یحییٰ افریدی صاحب جن کو خود چنا ہے، جو چنتخب ہیں، جو سلیکٹڈ ہیں، جن پہ نون لیگ کو، شریف خاندان کو، زرداری کو، نواز شریف کو اعتماد ہے، ان پہ مشتمل بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے۔ عامر فاروق صاحب پہ مشتمل کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے، عالیہ نیلم صاحب پہ مشتمل کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے، امین الدین خان صاحب اور جمال خان مندوخیل پہ مشتمل کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے، نہیں بناتے۔ تیسرا، 26 نومبر کا معاملہ ہے، نومبر کا، اس پہ بھی نہیں بناتے۔ انہی ججز پہ مشتمل جن پہ شریف خاندان جن کی پارسائی کی قسمیں کھاتا ہے کہ یحییٰ افریدی سے بڑا جج کوئی نہیں، اور عامر فاروق صاحب سے اچھا جج نہیں ہے، اور عالیہ نیلم سے بڑی اپرائٹ کوئی چیف جسٹس نہیں آئی پاکستان کی تاریخ کی، اور امین الدین خان صاحب کی کیا بات ہے، اور جمال خان مندوخیل تو بہت ہی کمال ہیں، ان پہ مشتمل وہ افورڈ نہیں کرتے۔ 8 فروری کے انتخابات کے اوپر کمیشن وہ نہیں بنانا چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں میں اتنی بڑی وارداتیں ہیں
رجیم چینج والے سائفر میں بھی اور ان 3 چیزوں پہ بھی. 8 فروری کا الیکشن، 26 نومبر اور 9 مئی، ان کے اندر اتنی بڑی بڑی وارداتیں ہیں کہ یہ حکومت اپنے ہی ان لگائے ہوئے ججز یا جن پہ کو ایمان کی حد تک اعتماد ہے ان پہ مشتمل بھی کمیشن نہیں بنانا چاہتے. اتنے بڑی وارداتیں ان میں. ان کو پتا ہے کہ جو ان 4 چیزوں پہ وارداتیں ہیں، رجیم چینج سے لے کے اور 8 فروری سے لے کے 26 نومبر 9 مئی تک، ان پہ اگر ہم نے عالیہ نیلم صاحبہ پہ، عامر فاروق صاحب پہ، یحییٰ افریدی پہ، امین الدین خان پہ، جمال خان مدوخیل پہ مشتمل بھی کمیشن بنا دیا تو یہ بھی کور نہیں کر پائیں گے. اتنی بڑی وارداتیں ہیں اس میں. تو یہ بات تو طے ہے کہ رجیم چینج امریکہ کے کہنے پہ ہوا. تو اب پاکستان ظاہر ہے، اور پھر رچرڈ نے ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ بھی کیا جس میں بتایا گیا ہے کہ کون کون لوگ شامل تھے رجیم چینج اور وہ ساری چیزیں. اب دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ دیکھتے ہیں امریکہ کی طرف کہ جی پاکستان میں، اور کیوں لوگ دیکھ رہے ہیں امریکہ کی طرف؟ اس لیے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ پاکستان میں عدالتیں ایک ہے نا حکومت کے اوپر، ایگزیکٹو کے اوپر چیک ہوتی ہیں. عدالتیں فتح کر لی گئی ہیں، یحییٰ افریدی صاحب کو لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد عدالتوں نے سرنڈر کر دیا ہوا ہے. آئینی بینچ سے بھی کچھ نہیں نکلنا، یحییٰ افریدی صاحب سے بھی کچھ نہیں نکلنا. منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب نے فیصلہ کیا، فل کورٹ کے سامنے لگائیں، 26 آئینی ترمیم وہ نہیں لگایا. وہ اس کے بعد لیٹرز لکھ رہے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. ہائی کورٹس کے اندر صورتحال آپ کے سامنے ہیں، سندھ ہائی کورٹ میں صورتحال آپ کے سامنے ہیں. تو اس لیے، اور پھر دوسرا ایک ہوتا ہے پرامن جدوجہد کہ یار اداروں پر دباؤ بڑھانے کے لیے آپ پرامن طور پہ نکلتے ہیں. وہ بھی 26 نومبر کو آپ نے کچل دیا ساری طاقت کے زور پہ. تو اب لوگ دیکھ رہے ہیں باہر کی طرف. اب پہلا تو اس حکومت کے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ لو اور ڈونلڈ بلوم دونوں جا رہے ہیں. وہ مجھے نا ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک بندہ، جیسے آپ کے پی کے میں دیکھتے ہیں نا کہ حجرے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو راستے ہیں راستوں پہ حجرے بنے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی سفر کرتے ہوئے تھک گیا ہے. اور مجھے یہ چیز خیر کے پی کے میں بہت پسند آئی تھی کہ ہمارا دین کا بھی کنسیپٹ اسی طرح کا تھا، لوگوں کے ساتھ ایک پیار محبت کا، مسافروں کی اس کا احساس کا، خیال کا. تو وہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنی گائے لے کے اور ٹریول کر رہا تھا تو تھک گیا، تو ایک حجرہ تھا وہاں پہ، وہ رک گیا تو اس کی گائے پریگننٹ تھی. اس نے بچہ دیا. تو صبح جب اٹھے سارے تو جس گھر میں وہ جا کے جس حجرے میں رکا تھا، تو کے پی کے والے تو ایسے نہیں ہیں، کہیں اور مطلب وہ ہوگا. اس نے کہا جی یہ بچہ تو ہماری بھینس نے دیا ہے، ہماری بھینس پریگننٹ تھی. اس نے کہا یار سب کو نظر آ رہا ہے کہ گائے کا بچہ ہے، تم کہہ رہے ہو بھینس کا بچہ ہے. انہوں نے کہا جی یہ بھینس کا بچہ ہے، ہمارے علاقے کا ایک بڑا ہے قاضی، اس سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. اب وہ جو بندہ جس کی گائے تھی اس نے کہا یار جتنا بھی کوئی گھٹیا انسان ہوگا ہے تو گائے کا بچہ. چلے گئے، قاضی فائزی صاحب آگے بیٹھا تھا. قاضی فائزی صاحب یا ڈونلڈ لو یا ڈونلڈ بلوم ٹائپ بندہ تھا. اس سے نون لیگ والوں نے پوچھا کہ جی یہ گائے کا بچہ ہے یا یہ بھینس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا بھینس کا بچہ ہے، نظر آ رہا ہے بھینس کا بچہ ہے. اب اس نے نون لیگ والوں کے حق میں فیصلہ دیا کہ بھینس کا بچہ ہے، حالانکہ وہ تھا گائے کا بچہ. نون لیگ والے رونے لگ گئے. تو لوگ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا تمہارے تو حق میں فیصلہ آیا ہے کہ بھینس کا بچہ ہے، پھر بھی تم رو رہے ہو. انہوں نے کہا ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ اگر جب یہ مر جائے گا تو ہمارے فیصلے کون کرے گا؟ ٹھیک. وہ خیر اب نون لیگ کو تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ قاضی نہیں رہا تو یحییٰ افریدی صاحب آ گئے، وہ اسی طرح کا فیصلے کر رہے ہیں انہی کی طرح، اسی طرح سے. میں تو یہ ڈونلڈ بلوم اور ڈونلڈ لو کے اس میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ روتے پھر رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں گے تو ہمارے فیصلے کون کرے گا ڈونلڈ لو اور ڈونلڈ بلوم کے جانے کے بعد. تو پریشانی تو ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی ہے. اب دیکھیں کہ جب سے ٹرمپ آئے ہیں، پہلے ٹرمپ کے خلاف یہ پریس کانفرنسز کرتے رہے، ٹویٹس کرتے رہے، مریم نواز کے ٹویٹ ہیں، ساروں کے ٹویٹس ہیں، بیانات ہیں، سب کچھ ہیں. وہ انہوں نے ٹویٹیں بھی بیچاروں نے الیکشن جیت گئے تو شاید ڈیلیٹ کی. پھر اس وقت سے انہوں نے پیسہ خرچ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اب وہاں پہ کس کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، حسین حقانی کی نکلی ہوئی ہے یا پتہ نہیں کس کی نکلی ہوئی ہے، جس کو پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے اربوں روپے دیے جا رہے ہیں کہ ایک کال کروا دیں شہباز شریف کو ٹرمپ کی، یا شہباز شریف نہیں کوشش تو کر رہے ہیں نا. میاں نواز شریف کو بھی تو کال آئی تھی نا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے، تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی کال آ جائے، یا ٹرمپ ہماری کال لے لے، یا ٹرمپ کی کابینہ سے کسی میں سے بات ہو جائے، یا ٹرمپ کے گھر کے کسی فرد سے بات ہو جائے، یا اس کے گھر کے کسی ملازم سے بات ہو جائے، یا اس کا ملازم جہاں رہتا ہے اس کے پڑوسی سے بات ہو جائے، یا جو ٹرمپ کے جو ملازم ہیں وہ جس محلے میں رہتے ہیں، جس جگہ پہ رہتے ہیں، اس علاقے کے کسی بندے سے بات ہو جائے، کہیں نہ کہیں بات ہماری ہو جائے. اتنے ڈیسپریٹ ہیں اور پیسہ ہی خرچ کر رہے ہیں. اب وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا.
پھر دوسری طرف پریشانی یہ ہے کہ کل آپ لوگوں نے بھی اپنے پروگرام میں بات کی ہے کہ آپ لوگوں نے تو پہلے خبر دی تھی کہ سجاد برقی صاحب جو ہیں 5 دسمبر کو یہ خبر 5 دسمبر کو آپ نے عدنان حیدر صاحب اور نصرت جاوید صاحب کے پروگرام میں نصرت جاوید صاحب نے خبر دی تھی کہ سجاد برقی جو ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہو گئی ہے. اچھا اس کی اب کل ڈان نے تصدیق بھی کر دی آپ کی خبر کی. لیکن وہیں پہ آپ رچرڈ کے حوالے سے دیکھیں کہ جو عاطف خان ٹویٹس کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں سجاد برقی ہوں، عاطف خان ہوں اور بہت سے لوگ ہیں امریکہ میں، یہ بہت ایکٹیو ہیں. اور سجاد ان کے عاطف خان صاحب کے جو ٹویٹس ہیں نا وہ جتنے کانفیڈنٹ ہیں، مجھے تو ان کا کانفیڈنس جو لگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کی بڑی کلیئرٹی ہے کہ چیزیں ادھر سے ہوں گی. اچھا اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ گزشتہ شب جب ہم نے پروگرام کیا تو اس میں گو کہ ہم نے بتایا کہ بھئی ہم تو 5 دسمبر کو بتا چکے ہیں کہ سجاد برقی کی یوں ملاقات ہو گئی، اور انور اقبال صاحب کی وہ سٹوری آگے ظاہر ہے، انہوں نے پوچھا سجاد برقی صاحب سے واشنگٹن پریس کلب میں جہاں پہ یہ ثانیہ 26 نومبر کے حوالے سے کوئی ایونٹ تھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے تصدیق کر دی کہ جی میری ملاقات ہوئی اور وہ خبر شائع ہو گئی. اب اس میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ اسیس کر رہے تھے، ہمارا یہ اندازہ تھا کہ پاکستان شاید ابھی جو ہے نا ان کی اس میں نہیں ہوگا، وہ لائن اینڈ لینتھ پہ نہیں آیا ہوگا. ابھی پاکستان کا مدعا جو ہے وہ شاید اتنی جلدی امریکہ میں نہ چھڑے. لیکن جیو نیوز نے جو خبر لگائی، آخر وہ خبر کو انہوں نے نوٹس کیا، اس کو رسپونڈ کیا، اسکرین شاٹ جو ہے وہ لگا کے انہوں نے اوپر ٹویٹ کیا. اور پھر دیکھیں اس سے ایک تاثر تو یہ بھی گیا کہ ان کو چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہیں. بالکل ایسے ہے. اس پہ دیکھیں ہوا یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جیو نیوز نے جب پی ٹی آئی بہت زیادہ ٹرمپ سے امیدیں لگائے بیٹھی تھی کہ جو بائیڈن دفع ہو جائے، جو بائیڈن کی جماعت ہار جائے اور ٹرمپ آ جائے، تو جیو نے الیکشن کے رزلٹ تک جیو جو ہے یہی رپورٹ کرتا رہا کہ جو بائیڈن کی جماعت لے دے جائے گی، کیملا جیت جائے گی، ٹرمپ کو شکست ہو جائے گی. تاثر جو ہے وہ ٹھیک ہے. پھر جیو جو ہے وہ انہوں نے ٹرمپ کے خلاف پروگرام کیے، ٹرمپ کے خلاف پروگرام کیے. کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ جی پی ٹی آئی کیونکہ ٹرمپ کو وہاں پہ اوورسیز پاکستانی سپورٹ کر رہے ہیں تو ہم نے ٹرمپ کے خلاف پروگرامز کرنے ہیں. جیو نے بھی کیے. اب اسی طرح سے انہوں نے رچرڈ کے معاملے میں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک خبر لگا دی کہ وہ ہم جنس پرست ہیں اور ان کو اسپیشل انوائے لگا دیا ہے اسپیشل مشنز کے لیے ٹرمپ نے، اور یہ وہ انہوں نے. تو اب جب اس کا جواب آیا ہے، اس نے جب ٹویٹ کیا ہے فری عمران خان، اس نے کہا پھر بھی کہوں گا، اور اس کے ٹویٹ کے بعد تھرتھلی مچ گئی ہے. دیکھیں اطلاع یہ ہے کہ رات لیٹ نائٹ فورن آفس والوں کی بھی موبائلوں کی ٹلیاں بجی ہیں، آپس میں رابطے ہوئے اس ٹویٹ کے اوپر ہلچل بڑی مچی ہے. رابطے ہوئے باہر سے ان کے ساتھ، ان کے اپنے سفیروں نے ان سے رابطہ کیا ہے کہ یار یہ تم نے کیا حماقت کروائی ہے جیو سے، یہ کوئی تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ پوری مطلب دنیا میں یہ بات پتہ ہے کہ جیو اور نون لیگ ایک ہی چیز ہیں، اور جیو کو نون لیگ چلا رہی ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ اشتہارات نون لیگ جو دیتی ہے وہ جیو کو دیتی ہے. اور میں تیر تھا وہ کیچ کرتے کرتے چوٹ لگوا لی. بالکل. اب آپ ایک اور چیز دیکھیں، یہ جو عمران خان صاحب کہ کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے نا جب اس کی روکا جاتا ہے میڈیا کو کہ آپ نے کوریج نہیں کرنی، تو سب سے زیادہ قیمت جیو وصول کرتا ہے. کیسے؟ ابھی فائنل کال تھی، جیو نے سمیت سارے چینلوں نے نہیں دکھائی، تو سرکاری اشتہارات جو 26 نومبر کے دیے گئے نا پنجاب حکومت کے، اور یہ وہ جیو کو کہا گیا کہ باقی چینلوں کو حکومت بتاتی ہے کہ آپ کو اتنے اشتہار، آپ کو اتنے اشتہار، آپ کو اتنے اشتہار. مجھے کسی سورس نے بتایا کہ جیو حکومت کو بتاتا ہے کہ ہم نے اتنا چلائے ہے، ان کو فری ہینڈ ہے. جیو اشتہارات اپنی مرضی سے چلائے گا، جو سلاٹ ان کے پاس خالی ہے وہاں پہ وہ سرکاری اشتہار چلا کے وہ حکومت کو بتائے گا کہ ہم نے اتنے چلا دیے اور اتنے پیسے دو. ٹھیک ہے. اب امبیرسمنٹ جو ہوئی ہے، امبیرسمنٹ کیا ہوئی؟ جیو نے کر دیا. اور وہ میری سنقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ ایک فلم کا حوالہ دے رہے تھے کہ وہ کسی فلم کا بتا رہے تھے کہ اس میں کوئی جہاز میں کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو وہ کنٹرول ٹاور سے رابطہ کرتے ہیں، تو کنٹرول ٹاور والے ان کو کہتے ہیں کہ یہ سامنے فلاں بٹن ہوگا. اس نے کہا ہاں دبا دیا. اس کو وہی تو نہیں دبانا تھا. تو مجھے لگتا ہے نون لیگ نے جیو والوں سے جب بات ہوئی انہوں نے کہا وہ رچرڈ اولاد ہے، انہیں لگا کہ شاید اس کو لگا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ کام اب وہ. اور اب یہ جیو سے جو جنگ، یہ اپنا جیو کی یہ جو ٹویٹس ڈیلیٹ ہوئی ہیں، جو خبر تبدیل ہوئی ہے، میں آپ کو پورے وثوق سے بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ پاکستان کے فورن آفس نے اور نون لیگ نے ان سے کروایا ہوگا، وہ خود نہیں کر سکتے.
انہوں نے کرایا ہوگا کہ آپ کا پورے دنیا میں پتہ ہے کہ آپ اور ہمارا فکس میچ ہے, گھر کی بات ہے, ہم ایک ہی ہیں, آپ کو ہم چلاتے ہیں, آپ ہماری زبان بولتے ہیں, آپ کو ہم فیڈ کرتے ہیں, آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. جیسے انصار عباسی صاحب کی جتنی سٹوریاں ہیں عمران خان کے خلاف, باقیوں کی جو بہت ساروں کی لگتی ہیں سٹوریز اور ساری چیزیں, اور دی نیوز میں اور سارا جو یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں اور غلط بیانی کرتے ہیں, وہ ساری سرکاری فنڈڈ خبریں ہوتی ہیں نا اصل میں. تو ٹھیک ہے, سطحی قسم کا کنٹینٹ ہوتا ہے. بڑائی صاحب کا دیکھ لیں, بڑائی صاحب پورا کہیں سہیل بڑائی جو عدیل بڑائی صاحب ناراض ہو جائیں آپ سے, پہلے مجھ سے ناراض ہیں, آپ سے بھی ناراض ہو جائیں. تو وہ اب جو ہے نا, وہ میرا یہی ہے کہ دیکھیں یہ ٹویٹس کا ڈیلیٹ ہونا, خبروں کا تبدیل ہونا, اتنا بڑا یہ اس کا ٹویٹ ہے نا رچرڈ کا, اور اس کی امپورٹنس دیکھیں. ٹرمپ کی کابینہ میں وہ اہم ترین ممبرز میں سے ایک ممبر ہے. کیوں؟ وہ بھائی اسپیشل مشنز کے اوپر اس نے اس کو لگایا ہے. اب آپ بتائیں, اور ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں تو آپ نے یہ شرارت کر کے, ٹھیک ہے, وہ کلاس روم میں ایک شرارتی بچہ جس نے چھپ کے سکون سے سائڈ پہ رہنا تھا, اس نے کچھ شرارت کی ہے اور وہ استاد کی نظر میں آ گیا. بالکل. اب آپ دیکھیں کہ اس چیز کا نقصان تو ہوگا نون لیگ کو, نون لیگ والوں کو نقصان تو ہوگا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا نا, کیونکہ اب سب کو پتا ہے کہ اس مہم کے پیچھے نون لیگ تھی نا. مطلب کون چلا رہا ہے جنگ اور جیو کو, دی نیوز کو کون چلا رہا ہے, یہ کوئی راز نہیں ہے, سب کو پتا ہے. اب گو کہ جو دو لوگ چلا رہے ہیں ان میں سے ایک صفائیاں دے رہا ہوگا, اسی نہیں کرایا, خدا دی قسم ایسی نہیں کرایا, نون لیگ والا نے کرایا, ٹھیک ہے, وہ یہ صفائیاں دے رہے ہوں گے. اور خیر یہ والی وضاحت قبول بھی ہو جائے گی کہ یہ اتنا سطحی کام نون لیگ والے ہی کر سکتے ہیں, یہ ان کی وضاحت قبول بھی ہو جائے گی. تو یہ جو ٹویٹ آیا ہے نا سر, اس کے اوپر آپ دیکھ لیں. پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں, اس ٹویٹ کے اوپر آپ جا کے دیکھیں کہ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو کر رہے ہیں 15,000 کے قریب ری ٹویٹس ہوئے میں, 2 ملین کے قریب اس ٹویٹ کے اوپر ویوز ہیں جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں. پتہ نہیں اور کتنا بڑھ جائے گا. اس سے پہلے جب انہوں نے 26 نومبر کو ٹویٹ کیا تھا, وہ بھی کوئی 20-22 ہزار ری ٹویٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور کتنے اس کے ویوز تھے. تو یہ جو چیز ہے, اب آپ دیکھیں شاید جو ہے وہ ویسے بہت سا میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا جو ہے, اب آپ ایک چیز اندازہ لگائیں نا, جیسے ہی ٹرمپ نے اس کو اسپیشل مشنز کے لیے انوائے مقرر کیا ہے, کیا پوری دنیا کے میڈیا ہاؤسز نے اس کے ٹویٹر کو نوٹیفیکیشن بھی نہیں لگا لیا ہوگا؟ بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے. اور کہ یہ جس بندے کو ٹرمپ اپنے اسپیشل انوائے حساس ترین ایریاز میں, اسپیشل جو ٹاسک ہیں ٹرمپ کے, امریکہ کے, اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, پلان کرنے کے لیے, پالیسی بنانے کے لیے اس کو لگا رہا ہے, تو اس کو پوری دنیا کا میڈیا تو وہ کرے گا. اب پوری دنیا کا میڈیا جب اس کو کر رہا ہوگا, تو جس کا انٹرسٹ نہیں بھی ہوگا وہ بھی دیکھے گا فری عمران خان کیا ہے, کیسے ہے. عمران خان کو ویسے تو پوری دنیا جانتی ہے, میڈیا جانتا ہے پوری دنیا کا, لیکن پھر بھی ان کی تھوڑی سی اور توجہ بڑھے گی کہ یار مطلب یہ بندہ اگر ٹویٹ کر رہا ہے تو کوئی بات ہے تو کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پرسنل اٹیک کے اوپر اس نے پرسنل اٹیک کے اوپر کیا ہے, اور یہ اب ان کی طبیعت میرا خیال ہے صاف ہوگی, اور لوگوں کو ہو بہرحال باہر سے ہی ہے, پاکستان کے اندر سے تو پاکستان کی عدالتیں ریلیونٹ ہو چکی ہیں. بدقسمتی یہی ہے کہ پاکستان میں عوام جو ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ فلاں آئے گا تو یہ ہو جائے گا فلاں, بلکہ جاتے جاتے سجاد برقی صاحب کے حوالے سے میں بتاتے چلوں کہ ان سے جب ڈان نیوز سے وابستہ انور اقبال صاحب نے یہ پوچھا کہ کیا امریکہ جو ہے یا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے کو حامی بھری ہے کہ وہ عمران خان کے معاملے کے اوپر کوئی آواز اٹھائیں گے, تو انہوں نے کہا کہ ایسا پاکستان تحریک انصاف ایسا نہ سوچ رہی ہے, نہ ایسا چاہ رہی ہے, نہ ایسے دیکھ رہی ہے. پاکستان میں جو بھی تبدیلی آئے گی وہ پاکستان کی عوام لے کر آئیں گی. یہ کلیئرٹی جو ہے لوگوں میں ہونی چاہیے, لیکن بہرحال یار پاکستان کی عوام, چودھری صاحب, پاکستان کی عوام ووٹ ہی ڈال سکتی ہے نا, وہ لوگوں نے ڈالا, پھر کیا ہوا؟ نہیں ایگزیکٹلی وہ ساری پاکستان کے لوگ پرامن طور پہ نکل سکتے تھے نا 26 نومبر کو, کیا ہوا ہے؟ جب عدالتوں میں جا سکتے تھے نا, کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, باہر سے ہی ہونا جو ہونا. میں تو وہ بتا رہا ہوں جنہوں نے کوٹ بالکل بولا, جنہوں نے کوٹ کیا. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.